الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. حکم دیا قرآن کا، لیکن ظہر کی کتنی رکعت ہو، عصر کی کتنی رکعت ہو، مغرب کی کتنی رکعت ہو، یہ سب قرآن میں نہیں بتایا گیا. یہ کام چھوڑ دیا اللہ نے اپنے رسول سیدنا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. لیکن گھر میں عورتیں کیسی رہیں، اس بات کو اللہ نے خود قرآن میں تفصیل سے بیان فرمایا. جزیات اور باریک باریک باتیں بیان فرمائی. ہمارے علماء کو چاہیے کہ وہ اپنی جمعے وغیرہ کے خطابوں میں یا اپنے عام بیانوں میں یا مشورات کے بیانوں میں ان باتوں کو ضرور بتائیں. اتنی باریک باتیں اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں بیان فرمائی ہیں. گھر میں داخل ہو تو کیسے داخل ہو، اجازت لیے بغیر، سلام کیے بغیر گھر میں داخل ہونا اللہ تعالیٰ نے کہا منع ہے. 3 بار تم کو اگر اجازت مانگنے پر نہ ملے تو واپس چلا جانا چاہیے، برا نہیں ماننا چاہیے. بچے گھر میں کس طرح آ سکتے ہیں، وہی بچے جب بڑے ہو جائیں تو قرآن نے بیان کیا کہ 3 وقت میں وہ بھی پھر بغیر اجازت اندر نہ آئیں. دوپہر کے وقت میں، رات کے وقت میں اور صبح کے وقت میں بالکل نہ آئیں. اتنی باریک باتیں بیان کرنے لگا. کس کے ساتھ بیٹھ کے تم کھانا کھا سکتی ہو اور کس کے ساتھ بیٹھ کے کھانا نہیں کھا سکتی، یہ بھی قرآن نے بیان کیا. کس رشتہ دار کے سامنے آ سکتی ہو، کس کے سامنے نہیں آ سکتی، نہیں آ سکتی، نہیں آ سکتی. اگر مسلمان یہ پوچھیں، یہ سیکھیں، معلوم کریں، ان مٹے ہوئے رواجوں کو اپنے گھروں میں زندہ کریں. اپنی عورتوں سے میں کہتا ہوں، آپ اپنے گھر کے مردوں کو بھیجیں مدرسوں کے علماء کے پاس، مسجدوں کے عالم اماموں کے پاس. ان سے کہیں کہ ذرا ایک مسئلہ روز سیکھ کر آئیں، یا آپ کو کوئی بات پوچھوانی ہو تو پوچھوائیں. اللہ کو وہ بندی بہت پسند ہے جو اپنے گھر کی چہار دیواری میں رہتے ہوئے دین کو ضروری طور پر سیکھنے کی محنت کرے. بہت پسند ہے، بہت پسند ہے. یہی کام ہے عورت کا اپنے گھر میں کرنے کا. گھر کے اور سارے کاموں کے ساتھ گھر میں عورت کو تلاوت بھی کرنی ہے، اللہ کا ذکر بھی کرنا ہے اور ضروری علم سیکھنا ہے. 3 کام کرنے ہیں. اللہ کا ذکر کرنا ہے، عبادت کرنی ہے، نماز پڑھنی ہے، تلاوت کرنی ہے اور ضروری علم سیکھنا ہے. علم سے مراد کتابوں کا پڑھنا نہیں، مسائل سیکھیے. جو ضروری مسائل ہیں وہ سیکھنا فرض ہے. بہت کوتاہی ہے اس سلسلے، بہت جہالت چل رہی ہے. اللہ کی بندیاں جب توبہ کر لیتی ہیں، اب بھئی ہم کو تو پتہ نہیں تھا، عورتیں کہتی ہیں آج ہماری آنکھ کھل گئی، ہم کو ہوش آیا. اب میں کہتا ہوں کہ اب تک کی جو غفلت اور غلطیاں ہو گئیں، سچے دل سے آپ سب ان سے توبہ کر لیجیے. اللہ بہت مہربان ہے. جب کوئی بندی یا بندہ سچے دل سے اپنے اب تک کی غلطیوں اور کوتاہیوں کی معافی مانگتے ہیں کہ اللہ ہمیں معاف کر دیجیے، ہم بہت پچھڑ گئے، لوگ کہاں سے کہاں پہنچ گئے، ہم کہاں پڑے رہے، میرے اللہ معاف کر دیجیے. بندہ اور بندی جیسے ہی ٹوٹے دل سے کہتا ہے اللہ معاف کر دیجیے، بڑے مہربان ہیں اللہ. اللہ کہتے ہیں اچھا جاؤ میں نے معاف کر دیا. بڑے مہربان، بڑے کریم ہیں اللہ، بڑے کریم. آپ جیسے ہی سچے دل سے توبہ کریں گی اور کہیں گی کہ اللہ ہمیں معاف کر دیجیے، اللہ تعالیٰ یقیناً معاف فرما دیں گے. توبہ کریں. توبہ کرنے کے ساتھ ساتھ آئندہ کے لیے پکا ارادہ کریں، پکا ارادہ کریں، پکا ارادہ کریں کہ اب ہم اس طرح زندگی نہیں گزاریں گے. اپنے دل کو ٹھیک کرنے کی فکر کیجئے، یہ دل سب کرا لے گا.
یہ دل بگڑ جاتا ہے تو سارے گناہ کرا لیتا ہے. یہ دل جب سنور جاتا ہے تو سارے نیک اور ضروری کام کرا لیتا ہے. اگر دل ٹھیک ہو گیا، اور دل ٹھیک ہوتا ہے اللہ کا نام لینے سے، ذکر کرنے سے، قرآن مجید کی صحیح طریقے پر تلاوت کرنے سے، درود شریف پڑھنے سے، اللہ کا ذکر کرنے سے، اس سے دل ٹھیک ہوتا ہے. جب آپ صبح شام اپنے دل کو وہ خوراک دیں گی اور دل جو ہے یہ مردہ دل زندہ ہونا شروع ہوگا، تو پھر یہ اندر اپنی کمیوں کا خود احساس دلائے گا. عام طور سے ہوتا یہ ہے کہ ہم لوگوں کو دوسروں کے عیبوں کا احساس بہت ہوتا ہے، اپنی کمیوں کا احساس نہیں ہوتا. فلانی عورت بڑی غصیلی مغرور ہے، فلانی عورت سوتی رہتی ہے دن بھر، فلانی عورت جو ہے وہ گھر کا کام کاج میں بڑی کاہل ہے، اور فلاں کی بہو ایسی ہے، اور فلاں کی نند ایسی ہے، اور فلاں کی ساس ایسی ہے. یہ ہر وقت عورتوں میں باتیں ہوتی ہیں، اللہ کی پناہ. جس کو اپنی کمزوریوں کا، برائیوں کا احساس ہو گیا، وہ دوسروں کی برائیوں کے بارے میں نہیں سوچے گا. آپ سوچو ذرا، اللہ نہ کرے آپ کو کوئی بڑی بیماری لگ جائے اور آپ اسپتال میں پڑی ہوں، گلوکوز چڑھ رہا ہو، ڈاکٹر مایوس نظر آ رہے ہوں، نرسیں بھاگ دوڑ کر رہی ہوں، رشتہ دار کھڑے ہوئے رو رہے ہوں. اس وقت کوئی آپ کے سامنے تذکرہ کرنا شروع کرے کہ وہ آج کل نزلہ بہت پھیل رہا ہے، ہاں ہمارے بھتیجے کو نزلہ بہت ہو گیا، آپ کو اچھا لگے گا وہ تذکرہ؟ جو خود کینسر اور ٹی بی میں مبتلا ہے وہ کسی کے نزلے بخار کے تذکرے کو کیسے پسند کرے گا؟ وہ کہے گا کہ بھئی میں تو خود مر رہا ہوں، تم کیا تذکرہ کر رہے؟ میری جان نکل رہی ہے، میں بہت پریشان ہوں. واللہ جو شخص جس کو اپنے گناہوں کا، عیبوں کا احساس ہو گیا، وہ دوسروں کے عیبوں کا تذکرہ نہ کرے گا نہ سنے گا، وہ کانوں میں انگلیاں ڈھونڈ لے گا. کیا تم کہہ رہی ہو بہن کہ فلاں کی نند بہت مغرور اور گھمنڈ ہے؟ ارے بیٹی بات پہ تم کیا کہہ رہی ہو؟ میں کچھ کم گھمنڈی ہوں؟ میرے اندر کچھ کم غرور ہے؟ کیا بات کر رہی ہو تم اس کی کہ وہ ٹی وی دیکھا کرتی ہے؟ کیا بتاؤں تم، میں کیا بتاؤں؟ میں نے 1 مہینے سے قرآن نہیں پڑھا، میں نے جب سے رمضان ختم ہوا قرآن نہیں پڑھا. میں اپنے عیبوں سے پریشان ہوں، کسی اور عیبوں کا تذکرہ مت کرو میرے ساتھ. جس کو اپنی کمزوریوں کا احساس ہوتا ہے وہ اپنی کمزوریوں کی فکر میں لگا رہتا ہے، یہ کیسے دور ہو، یہ کیسے دور ہو، یہ کیسے دور ہو. تو صبح و شام ذکر کریں گی سیکھ کر تو دل زندہ ہوگا، اپنے کمزوریوں کا احساس شروع ہوگا، اپنے عیبوں کا احساس شروع ہوگا، اور پھر اپنے عیبوں کو دور کرنے کی فکر شروع ہوگی. اور دور جو ہوتے ہیں عیب، وہ 2 چیزوں سے دور ہوتے ہیں، علم سے اور ذکر سے. اللہ کا ذکر کرنے سے اور ضروری دین کا علم حاصل کرنے سے وہ کمیاں دور ہوتی چلی جاتی ہیں. اللہ تبارک و تعالی آج کی اس مجلس کو قبول فرمائے، سب کو سچی توبہ نصیب فرمائے، اور آئندہ زندگی میں دین کو سیکھ کر زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے. میں نے یہیں سے شروع کیا تھا، یہیں پر ختم کرتا ہوں. اسلام کسی خاندان، ذات، برادری کا نام نہیں ہے کہ کسی مسلمان کے گھر میں پیدا ہو گئے تو آپ سے آپ مسلمان ہو گئے. ایسا بالکل نہیں ہوگا، بلکہ ہوگا یہ کہ جس طرح ہم کو سیکھنا پڑتا ہے، دین سیکھنا پڑے گا، اسلام سیکھنا پڑے گا. نماز بھی سیکھیں، اخلاق بھی سیکھیں، دل کے جذبات بھی سیکھیں. اللہ کے احکام دل کے بارے میں بھی تو ہیں کہ ہمارے دل کا موڈ کیا رہنا چاہیے، ہمارے دل کی کیفیت کیا رہنا چاہیے. دل میں شکر کی صفت ہو، دل میں صبر کا مزاج ہو، اللہ پر بھروسہ ہو، اللہ سے امید ہو، کسی سے شکوہ شکایت نہ ہو، کسی کی دشمنی نہ ہو. ہر آدمی کو اپنے نصیب کی چیزیں ملتی ہیں، کوئی کسی کے خلاف کچھ بھی سازش کرے کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتا جب تک اللہ نہ چاہے. اس لیے دل کو اپنے صاف کریں گی اللہ کے ذکر سے تو پھر اندر شوق پیدا ہوگا. پھر نماز بھی سیکھیں گی، پھر مسائل بھی سیکھیں گی، پھر وضو کا طریقہ بھی سیکھیں گی، پھر سنتیں سیکھیں گی، اور پھر پردے کے احکام بھی سیکھیں گی. اور پھر پورے گھر کے اندر اللہ کے حکموں کے مطابق جب زندگی گزرے گی تو آپ کی گود میں پلنے والے بچے انشاءاللہ وہ بھی نیک بنیں گے، ماں باپ کی خدمت گزار بنیں گے،
سچ بولنے والے بنیں گے، وہ گالیاں نہیں بکیں گے، وہ جھوٹ نہیں بولیں گے، وہ ماں باپ کے ساتھ بے ادبی نہیں کریں گے، کسی کا دل نہیں دکھائیں گے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو دین کے سیکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ یہ حضرات یہاں فرما رہے ہیں کہ کچھ اللہ کی بندیاں ہیں جو بیعت ہونا چاہتی ہیں، توبہ کرنا چاہتی ہیں۔ ایک بات یہ سمجھ لیں اچھی طرح کہ بیعت ہونے کا مطلب اور مقصد کیا ہے۔ اصل میں اللہ نے قرآن میں توبہ کا ایک طریقہ یہ بھی بتایا ہے کہ ایک مرتبہ زندگی میں توبہ اس طرح کرو کہ کسی اللہ کے بندے کو گواہ بنا کر توبہ کرو، اور یہ عہد کرو کہ آج سے اب ایک نئی زندگی شروع کریں گے، اور پھر جو بتایا جائے اس پر عمل کرو۔ تو انشاءاللہ کروڑوں اربوں لوگوں کا تجربہ ہے، اللہ اور رسول کا بتایا ہوا طریقہ ہے کہ اس کے مطابق جب کچھ بندے اور بندیاں زندگی گزارتے ہیں اور جو معمولات بتائے جاتے ہیں ان کی پابندی کرتے ہیں اور اپنے حالات وقتاً فوقتاً بتاتے رہتے ہیں، لکھ کے بھیجتے رہتے ہیں، تو پھر الحمدللہ آہستہ آہستہ ہماری اصلاح آسانی سے ہو جاتی ہے۔ وہ گناہ جو برسوں سے چھوڑنا چاہتے تھے، نہیں چھوٹ پا رہے تھے، وہ ان کا چھوٹنا آسان ہو جاتا ہے، نیکیوں کا کرنا آسان ہو جاتا ہے۔ اس لیے یہ مقصد کو سامنے رکھ کر زندگی بھر کے گناہوں کو یاد کر کے توبہ کی نیت کر لیں، اور کچھ کلمات میں پڑھواؤں گا، ان کلمات کو دہرائیں۔ جو عورتیں بیعت کی نیت سے ان کلمات کو دہرائیں گی وہ توبہ کے ساتھ بیعت کی نیت بھی کر لیں، اور جو عورتیں صرف توبہ کی نیت سے ان کلمات کو دہرائیں، جو بیعت نہیں ہونا چاہتی یا کسی اور سے پہلے بیعت ہو چکی ہیں، وہ صرف توبہ کی نیت سے ان کلمات کو دہرا لیں گی، تب بھی انشاءاللہ بہت فائدہ ہوگا۔ سب سے پہلے کلمہ طیبہ پڑھا جائے گا۔ کلمہ طیبہ کی یہ تاثیر یاد رکھیے کہ جو بندہ یا بندی توبہ کی نیت سے کلمہ طیبہ کو پڑھ لیتا ہے، اللہ رب العزت ایک بار توبہ کی نیت سے کلمہ طیبہ پڑھنے کی برکت سے اس کے زندگی بھر کے تمام گناہوں کو معاف فرما دے۔ آئیے توبہ کی نیت سے اس کلمہ طیبہ کو پڑھیں۔ عورتیں بلند آواز میں نہ پڑھیں، آہستہ آواز میں پڑھیں۔ آپ صرف اپنی آواز کو سنیں، یا زیادہ سے زیادہ پاس والی عورت کے کان میں آواز پہنچ جائے، اور زیادہ بلند آواز نہ کریں۔ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ آمنت باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ والیوم الآخر والقدر خیرہ وشرہ من اللہ تعالی والبعث بعد الموت۔ آمنت باللہ کما هو بأسمائه وصفاته وقبلت جميع أحكامه تصديقا بالجنان وإقرارا
باللسان وعملا بالارکان. استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ. استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ. استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ. اللہ تعالی اس توبہ کو قبول فرمائے اور سلسلے کی برکتیں ہم سب کو عطا فرمائے. چند معمولات ہیں، ان کو غور سے سن لیں، اچھی طرح سمجھ لیں. پابندی سے معمولات کریں گی تب ہی نفع ہوگا انشاءاللہ. پہلا معمول ہے اللہ کے ذکر کا. ذکر کا طریقہ آپ کو بتایا جا رہا ہے، وہ یہ ہے کہ دل ذکر کرنا شروع کرے، دل اللہ کی یاد سے بھر جائے. اس کا طریقہ یہ ہے کہ آپ صبح و شام کچھ وقت فارغ کیجئے اپنے گھر کے کاموں سے. عورتیں 15-20 منٹ صبح، 15-20 منٹ شام کو کسی طرح وقت نکال کر جم کر یہ کام کر لیں اور بیٹھ جائیں تنہائی میں سکون کے ساتھ. جب بھی ان کو موقع مل جائے وہ اس وقت نکال کر بیٹھ جائیں ادب کے ساتھ. اللہ ایسی نیت کریں کہ جیسے اللہ کے سامنے بیٹھی ہیں، اور اللہ سے کہیں کہ اللہ میں آپ کی یاد کرنا چاہتی ہوں، اپنی یاد میرے دل کو عطا فرما دیجیے، اپنی رحمت اتار دیجیے. اس کے بعد فوراً یہ سوچیں اللہ کی رحمت آ رہی ہے، میرے دل میں سما رہی ہے. گردن کو جھکا لیں، آنکھوں کو بند کر لیں، دنیا اور مافیہ سے ہٹ کٹ کر کھو جائیں اللہ کی یاد میں، اور یہ تصور کریں کہ اللہ کی رحمت آ رہی ہے، میرے دل میں سما رہی ہے، اور میرے دل کی تمام گندگیاں دھل رہی ہیں، اور میرا دل خوشی اور شکر کے جذبے سے کہہ رہا ہے اللہ اللہ اللہ. زبان سے کچھ نہیں کہنا، زبان بالکل خاموش رہے، سر جھکا رہے، آنکھیں بند رہیں، اور دل پر پوری توجہ رہے. ہر مرد اور ہر عورت کا جو روحانی دل ہوتا ہے وہ اس کے بائیں پستان کے 2 انگل نیچے تھوڑا سا بائیں طرف کو ہوتا ہے. اس جگہ پر وہ روحانی دل ہوتا ہے جس کو لطیفہ قلب کہتے ہیں. اس پر پورا دھیان جمائیں. تصور کریں کہ اللہ کی رحمت آ رہی ہے، میرے دل میں سما رہی ہے، میرے دل کی تمام گندگیاں دھل رہی ہیں، اور میرا دل کہہ رہا ہے اللہ اللہ اللہ. یہ سوچیں کہ دل کہہ رہا ہے اور میرے کان سن رہے ہیں. اس تصور میں ڈوب جائیں، اور انشاءاللہ اللہ کے کچھ بندوں بندیوں کو تو شروع ہی میں کچھ دن کے بعد عجیب و غریب لذت آتی ہے جب واقعی ان کے روحانی دل اللہ کے اشارے پر وہ ایک دم جاگ اٹھتا ہے اور اندر سے صاف آواز سنائی پڑتی ہے اللہ 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 اللہ. عام دل کی دھڑکن اور اس روحانی دل کی آواز میں ایک فرق ہوتا ہے. یہ جو روحانی دل کی آواز ہے یہ بہت تیز رفتار ہوتی ہے، اس کی رفتار تیز ہوتی ہے. کسی کو آواز سنائی پڑے یا نہ سنائی پڑے، آواز کا سنائی پڑنا حقیقت ذکر نہیں ہے. حقیقت ذکر تو اس کے اثرات کا مرتب ہونا ہے. جب اس کے اثر مرتب ہوتا ہے دل پر تو گناہوں سے طبیعت بھاگنے لگتی ہے، نیکیوں میں طبیعت لگنے لگتی ہے. یہ پہچان ہے اس بات کی کہ دل نے ذکر کرنا شروع کر دیا، چاہے آواز آئے اور چاہے نہ آئے. یہ بہت سمجھنے کی چیز ہے. ذکر و مراقبہ جن اللہ کی بندیوں نے یہ کرنا شروع کیا، اللہ اکبر، ان کی تعداد کم نہیں ہے، لاکھوں کی تعداد میں وہ عورتیں ہیں. الحمدللہ کچھ بندیاں تو ایسی ہیں کہ جو 3-3 گھنٹے مراقبہ کرتی ہیں، اور اللہ تعالیٰ نے ان کو 33-34 سال کی عمر میں ولایت کی منزل تک پہنچا دیا. ان کو ایسے ایسے مبارک خواب بھی نظر آئے، حالانکہ خواب اصل چیز نہیں ہے، لیکن الحمدللہ ان کو ان کے دل کو مطمئن کرنے کے لیے کبھی حضرت خدیجہ کی زیارت ہوئی، کبھی حضرت فاطمہ کی زیارت ہوئی. ایسی بھی اللہ کی بندیاں موجود ہیں الحمدللہ. تو کیوں نہیں آپ ایسی بن جائیں، کیوں نہیں ہمارے آپ کے گھروں کی مستورات ایسی بن جائیں. تھوڑی سی ہمت، تھوڑی سی محنت کی بات ہے.
نیت کر لیجیے، آج پکا ارادہ کر لیجیے، اس ذکر کی پابندی کریں گی اور پھر دیکھیے کتنا فائدہ ہوتا ہے۔ یہ ہے ذکر قلبی، اس کو مراقبہ بھی کہتے ہیں۔ دوسرا عمل ہے تلاوت قرآن۔ جب بھی آپ قرآن مجید کے پڑھنے کے حال میں ہوں اس میں کبھی ناغہ نہ کریں۔ ذکر مراقبہ تو آپ ہمیشہ کر سکتی ہیں، جن دنوں میں آپ نماز نہیں بھی پڑھ سکتی ان دنوں میں یہ ذکر مراقبہ بالکل نہ چھوڑیں، اس کی پابندی کرتی رہیں۔ لیکن جن دنوں میں آپ قرآن نہیں پڑھ سکتی اور قرآن مجید کی تلاوت نہیں کر سکتی ان دنوں کو چھوڑ کر باقی دنوں میں جو آپ تلاوت کریں تو آپ تلاوت اس طرح کریں کہ ہاتھ میں قرآن مجید لے کر بیٹھیں اور اللہ سے اپنی زبان میں یہ کہیے، اے اللہ میرا دل بھی گندا، میری زبان بھی گندی، میں آپ کے کلام کی کیسے تلاوت کروں؟ حق تو یہ تھا کہ آپ مجھے منع فرما دیں کہ تم بہت گندی ہے تمہاری زبان اور دل، تم میرے کلام پاک کی تلاوت نہیں کر سکتی، مگر اللہ آپ نے بڑی مہربانی کی، آپ نے ایسی کوئی پابندی نہیں لگائی، بلکہ آپ نے الٹا یہ فرمایا، امید دلائی کہ اگر تم تلاوت کرو گی تو میرے کلام کی پاکی کی برکت سے تمہارا دل بھی پاک ہو جائے گا اور تمہاری زبان بھی پاک ہو جائے گی۔ تو اے اللہ میں اسی نیت سے آپ کے کلام کو لے کر بیٹھی ہوں، اس کی برکت سے میرے دل کو پاک کر دیں۔ تو تلاوت روزانہ خالی عادت کے طور پر مت کیجیے، ثواب کے طور پر بھی نہیں کیجیے خالی ثواب کی نیت سے، بلکہ دل کی صفائی کی نیت سے کیجیے، تو دل کی صفائی بھی ہوگی اور ثواب تو ملے گا ہی۔ ایک پارہ پڑھنا ہے روزانہ، اللہ کرے کہ آپ کے لیے آسان ہو جائے۔ آپ ایک پارہ ایک وقت میں نہ پڑھ سکیں، چھوٹا بچہ ہے ابھی آپ نے پڑھنا شروع کیا تھا، پھر بچہ رو پڑا، اس کو دودھ پلانا ہے، آپ اٹھ جائیں، وہ بھی بڑا نیک کام ہے، بڑا زبردست عمل ہے۔ اس کے بعد پھر جب موقع ملے پھر قرآن لے کے بیٹھ جائیں، ہر نماز سے پہلے تھوڑا سا پڑھ لیں، پاؤ پارہ پڑھ لیں، 2 صفحے پڑھ لیں، دن بھر میں ایک پارہ پورا کر لیں کسی نہ کسی طرح۔ اگر جو عورت قرآن کی تلاوت روز کرتی ہے اس کے بچے ہمیشہ نیک ہوتے ہیں۔ عجیب بات ہے، یہ عجیب و غریب تاثیر ہے، جو ماں روزانہ تلاوت کرے گی اس کے بچے اکثر و بیشتر وہ صالح اور متقی ہوں۔ عجیب تاثیر ہے یہ، ہو ہی نہیں سکتا کہ کوئی عورت روزانہ ادب اور خشوع کے ساتھ تلاوت کرے اور اس کے بچے بے نمازی اور بددین ہو جائیں، یہ نہیں ہو سکتا۔ تو اس لیے تلاوت روزانہ کریں۔ تیسرا معمول ہے درود شریف کا۔ درود شریف روزانہ 1 تسبیح صبح اور 1 تسبیح شام۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ یہ والا درود شریف ذرا پھر سے دوہرا لیجئے، اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ اتنا مختصر سا درود ہے، 100 بار صبح پڑھنا ہے اور 100 بار شام۔ ویسے تو آپ کام کاج کرتے وقت جتنی مرتبہ درود شریف پڑھ سکیں اچھا ہے۔ کیا اچھی وہ عورت ہے جو اگر کہیں جائے، کسی سے ملنے جائے یا کسی ضروری شرعی ضرورت سے گھر سے باہر نکلے تو باہر نکلتے وقت بھی ادھر ادھر دیکھنے کے بجائے، کچھ اور سوچنے کے بجائے وہ عورت درود شریف پڑھتی رہے۔ صبح و شام یہ جو درود شریف پڑھیے گا 1 تسبیح، یہ اس طور پر پڑھیں کہ جب آپ درود شریف کے پڑھنے کا ارادہ کریں تو دل میں یہ بات سوچیں کہ کتنے احسانات ہیں میری ذات پر اور پوری کائنات پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم۔ میں غریب گنہگار امتی ان احسانات کے بدلے ان کی خدمت میں کیا پیش کر سکتی ہوں؟ پھر اللہ سے کہیے کہ اللہ ایک درود شریف کا ہدیہ لائی ہوں، غریب گنہگار امتی کی طرف سے میرے محسن اور اپنے محبوب کی خدمت میں یہ ہدیہ بھجوا دیجیے۔ اس شوق اور جذبے سے حضور سے ایک رشتہ جوڑتے ہوئے ذرا ہدیہ بھیجیے، ایک رشتہ جوڑتے ہوئے۔ یہ ہے درود شریف کے پڑھنے کا صحیح طریقہ۔ اور پھر ذکر قلبی، تلاوت، درود شریف، اور چوتھا عمل ہے استغفار۔ ابھی جو کلمہ آپ نے پڑھا تھا استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، وہی کلمہ پھر دہرائیں،
استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ. صبح و شام ایک ایک تسبیح اس کو پڑھیں، اور اس طرح پڑھیں کہ جب آپ تسبیح لے کر بیٹھیں ادب کے ساتھ تو پہلے اللہ سے اپنی زبان میں یہ کہہ لیجئے، اے اللہ دنیا بھر کی سب سے بڑی خطا کار گنہگار بندی آپ سے معافی مانگنے آئی ہے، اسے معاف کر دیجیے. اتنا کہہ دیجئے بس، سب سے خطا کار بندی آپ سے معافی مانگنے آئی ہے، آپ اسے معاف کر دیجئے اللہ. یہ کہنے کے بعد معافی مانگنے کی کیفیت کے ساتھ پڑھنا شروع کیجئے درود شریف، وہی استغفار کی تسبیح. ایک تسبیح صبح، ایک تسبیح شام، یہ 4 چیزیں ہو گئیں. اور 5واں ہے رابطہ شیخ، یعنی آپ اپنے محرم کی مدد سے، آپ اپنے شیخ جس کے ہاتھ پر آپ نے بیعت کی، جس کو گواہ بنا کر آپ نے توبہ کی، آپ اس کو اپنے حالات بھجواتی رہیں. مختصر سے حالات ہوں، دینی حالات ہوں کہ اب نمازوں کا کیا حال ہے، تلاوت کی کتنی پابندی ہو رہی ہے، غصے پر کتنا قابو میں آیا، گھر کے اندر کی فضا کتنی بدلی. یہ چیزیں لکھ کر بھیجیں تاکہ کوئی مشورہ اور اگلا سبق دیا جا سکے تو دیا جائے. اللہ تبارک و تعالی ان سب باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. دعا کریں. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. اے اللہ ہم آپ کے بندے اور آپ کی بندیاں آپ کے حضور میں حاضر ہیں. اے اللہ اپنے قصوروں کا اعتراف کرتے ہیں، معاف فرما دیجیے، معاف فرما دیجیے. اے اللہ معاف فرما دیجیے، اے اللہ معاف فرما دیجیے، اے اللہ معاف فرما دیجیے. کتنی عمر گزر گئی، اے اللہ کتنی عمر گزر گئی، ابھی تک سنجیدگی سے سوچا ہی نہیں کہ مسلمان ہونے کا مطلب کیا ہے. اے اللہ ابھی ہمارا کلمہ بھی درست نہیں ہوا، ہماری نماز بھی درست نہیں ہوئی. اے اللہ ہمارے اخلاق بھی درست نہیں ہوئے. رشتہ داروں سے لڑائیاں، آپس کے جھگڑے، دل میں حسد اور کینہ، پتہ نہیں کیا کیا الا بلا ہمارے ساتھ لگی ہے. اے اللہ آج ہم نے اے اللہ توبہ کی ہے، ہماری توبہ قبول فرمائیں. اے اللہ سنا ہے آپ بہت معاف فرماتے ہیں. اے اللہ سنا ہے آپ بہت معاف کرتے ہیں. آپ سے بڑھ کر معاف کرنے والا کوئی نہیں ہے میرے اللہ. میرے اللہ بے شک ہم گنہگار بہت ہیں، ہمارے گناہ بہت ہیں، مگر اے اللہ ایک بات سچ ہے، آپ کی مغفرت پھر بھی ہمارے گناہوں سے زیادہ ہے. اے اللہ اے اللہ اے اللہ معاف فرما دیجیے، اے اللہ معاف کر دیجیے. اے اللہ آپ کی بندیاں اے اللہ حاضر ہیں میرے اللہ، یہ سب شرمندہ ہیں. اے اللہ سب پچھتا رہی ہیں، اے اللہ سب پچھتا رہے ہیں. بڑی غلطیاں ہو گئی، بڑی غلطیاں ہو گئی. اے اللہ پاکی کے مسائل بھی نہیں سیکھے، نماز بھی نہیں سیکھی، پردے کی پابندی بھی نہیں کی، کسی عالم کی خوشامد بھی نہیں کی. اے اللہ کیا ہو گیا، یہ کیا زندگی ہے میرے اللہ. اے اللہ یہ کافروں منافقوں والی زندگی ہے، اس سے پیچھا چھڑا دیجئے میرے اللہ، پیچھا چھڑا دیجئے میرے اللہ، پیچھا چھڑا دیجئے. اللہ عاجز آ گئے ہیں ہم میرے اللہ، تنگ آ گئے ہیں میرے اللہ، تنگ آ گئے ہیں. اے اللہ مدد کر دیجئے میرے اللہ، مدد کر دیجئے میرے اللہ، مدد کر دیجئے. اے اللہ مدد کر دیجئے، مدد کر دیجئے. اے اللہ بھیک مانگ رہے ہیں میرے اللہ. اے اللہ مسافروں کی دعا تو قبول ہوتی ہے میرے اللہ. اے اللہ پردیسی مسافر ہیں بھیک مانگ رہے ہیں. اے اللہ تقویٰ عطا فرما. کب ملے گا تقویٰ میرے اللہ، کب ملے گا تقویٰ، کب ملے گا میرے اللہ. کیا یہ دل ایسا ہی آباد ویران رہے گا میرے اللہ، یہ ایسے ہی اللہ غیر اللہ کے عشق میں مبتلا رہے گا، آپ سے محبت نہیں ہو پائے گی. اللہ مال کی حویثی رہے گی. جنت کا شوق کب آئے گا میرے اللہ، جنت کا شوق کب آئے گا. اے اللہ جنت کا شوق کب آئے گا، آخرت کی فکر کب آئے گی میرے اللہ. اے اللہ عطا فرما. اے اللہ ہماری آج کی توبہ کو قبول فرما، عہد کو قبول فرما. اے اللہ جن بندوں اور بندیوں نے آج اس مجلس میں شرکت کی ہے ان کی زندگی میں کایا پلٹ کر دیجیے میرے اللہ. ظاہر کو بھی بہتر بنا دیجیے، باطن کو بھی بہتر بنا دیجیے، دن کو بھی اچھا کر دیجیے، رات کو بھی اچھا کر دیجیے. اے اللہ ہماری دنیاوی پریشانیوں کو بھی دور کر دیجیے، بیماروں کو شفا عطا فرما دیجیے، اور کوئی الجھن
کوئی پریشانی، روزی کی تنگی، آپس کے جھگڑے کچھ بھی ہوں، اے اللہ اپنے کرم سے سب کو دور فرما، عافیت نصیب فرما، سکون نصیب فرما، دل کا اطمینان نصیب فرما، بابرکت زندگی نصیب فرما، خوشیوں بھری زندگی نصیب فرما، خوشیوں بھری زندگی نصیب فرما، غم سے اور خوف سے ہمارے دلوں کو بھی اے اللہ صاف کر دے، صاف کر دے میرے اللہ۔ مارے ڈال رہا ہے غم اور مارے ڈال رہا ہے خوف، اے اللہ مارے ڈال رہا ہے۔ کیا آپ کے اولیاء اللہ ہوتے ہیں، کیا دوست ہوتے ہیں، لا خوف علیہم ولا هم یحزنون، کوئی خوف بھی نہیں ہوتا، کوئی غم نہیں ہوتا۔ اے اللہ اب تو بڑھاپا آنے لگا، اب تو وہ زندگی دے دیجئے میرے اللہ، اے اللہ معاف فرما دیجیے، معاف فرما دیجیے۔ بہت غافل رہ کر زندگی گزاری ہے، جانوروں کی طرح زندگی گزاری ہے میرے اللہ، بالکل جانوروں کی طرح زندگی گزاری ہے میرے اللہ۔ اللہ اگر ہم مسلمانوں کی فہرست میں ہمارا نام لکھا ہی نہ ہو تو کوئی تعجب نہیں، کوئی تعجب نہیں اللہ، کوئی تعجب نہیں۔ ہم سمجھ رہے ہیں کہ ہم مسلمان ہیں اور وہاں لکھا ہوا ہے منافقوں میں نام، وہاں لکھا ہوا ہے منافقوں میں نام، اے اللہ کاٹ دیجئے وہاں سے نام، ایمان والوں کی فہرست میں لکھ دیجئے، نیک بنا دیجئے میرے اللہ۔ اللہ ہماری اب تو سچی توبہ اور پکے ارادے کا انتظار بھی مت کیجیے، ہماری پیشانیوں کے بال پکڑ کے ہمیں نیک بنا دیجیے میرے اللہ، ہمیں نیک بنا دیجیے، ہمیں نیک بنا دیجیے، ہمیں نیک بنا دیجیے۔ رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین، وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم۔